بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ بوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناپ کے نیچے باندھ لو۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چنگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لو اور باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا چند آیات پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار یا 7 بار پڑھو، پھر تسمیح یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3، 5 یا 7 مرتبہ کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں ایسے جاؤ جیسے ابھی بتایا، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، اس میں تعوذ نہیں ہے، صرف تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد کوئی سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو، پھر رکوع، قومہ اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور پہلے تشہد یعنی التحیات پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پھر داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت داہنی طرف اور بائیں طرف منہ موڑ لو اور کاندھوں پر نظر رکھو۔ یہ دونوں رکعات نماز پوری ہو گئی۔ اگر 3 یا 4 رکعات والی نماز پڑھنا ہو تو 2 رکعات پر بیٹھ کر صرف عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھ لو، اس کے بعد فوراً تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور تسمیہ الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کرو۔ اگر 3 رکعات پڑھنا ہو تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دو، اور اگر 4 رکعات پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پڑھ کر نہ بیٹھو بلکہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت یعنی تسمیہ الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے بیٹھ جاؤ اور التحیات پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔ مسئلہ نمبر 1، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیات نہ پڑھو بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ۔ ہاں، فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے، کم از کم چھوٹی 3 آیاتیں اور ایک بڑی آیات پڑھنا لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت صرف امام پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو۔ ہاں، رکوع، سجدہ کی تسبیح اور التحیات، درود شریف اور اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ مسئلہ نمبر 3،
رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے، اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لیا جائے۔ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے پنجے زمین پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں اتنی مڑی رہے کہ ان کے سر قبلہ رخ ہو جائے۔ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھے، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 بار پڑھے، تکبیر کہتے ہوئے اٹھے اور تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائے۔ مسئلہ نمبر 4، رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ ربنا لک الحمد کہے، اور جو تنہا نماز پڑھے وہ ان دونوں کو کہے۔ مسئلہ نمبر 5، دونوں سجدوں کے بعد اتحیات درود شریف پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھو، دونوں گھٹنے قبلہ کی طرف رہے، داہنے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ دو تاکہ قبلہ رخ ہو جائے، اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھو کہ انگلیاں سیدھی رہے۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہم ابھی دوسرا طریقہ بتائیں گے۔ مسئلہ، اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنا لو، اور چنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملائے رکھو، پھر کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، جب لا الہ کہو تو انگلی اٹھا دو، اور جب الا اللہ کہو تو اسے جھکا دو، اور سلام پھیرنے تک اس طرح انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے رکھو، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر حلقہ توڑ لو۔ مسئلہ نمبر 6، مغرب و عشاء کی اول کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لیے الحمد شریف اور اس کے بعد سورت بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں، دعاؤں، اذکار، تمام نیکیوں کو قبول کر دے، اور ہماری تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔